अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मेरे लिए भी खुशखबरी का दिन है और यकीनन आप भी खुश होंगे कि मेरी नई किताब जो है वो मंजर आम पे मार्केट में आ गई है, जिसका नाम है प्यारा लोटे में। प्यारा लोटे में ये किताब संगरी पब्लिशर ने छापी है और इसको मैंने प्यारों और प्यारियों के नाम किया है। इमरान हक चौहान ने इसका दिबाचा लिखा है। मुख्तसर मैं उसको बताऊं कि उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मोहसिन का कलम और किताब से अटूट रिश्ता है। वो बहुत मुस्बत सोच और शगुफ्ता मिजाज के आदमी हैं, इसलिए बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। मुझे लगता है कि मरीज़ का आधा दुख तो उनका मुस्कुराता हुआ इंसानी हमदर्दी से रोशन चेहरा देखकर ही दूर हो जाता होगा। ये इमरान हक चौहान साहब ने इसका दिबाचा लिखा है। इस एपिसोड का मतलब जो है, क्योंकि जब मैंने कहा है प्यारा लोटे में, तो बड़ी कन्फ्यूजन सी आपके जहन में आ गई होगी कि प्यारा लोटे में कैसे जा सकता है। तो वो मैं जो इसमें टाइटल मजमून है, आज मैं आपकी वो खिदमत में पेश करने लगा हूँ। प्यारा लोटे में जो वो 61 पेज पे इसके शामिल है। इसमें 30 मज़ामीन हैं, उनमें से एक मजमून जो है वो प्यारा लोटे में है। तो पेश है प्यारा लोटे में मजमून। वैसे कितना अजीब लगता है कि आपका बहुत ही प्यारा आपकी आँखों के सामने पानी में गिर जाए और गोते खाने लगे। आप लम्हे भर को तो अपनी कोताही पे गौर करते हैं, लेकिन साथ ही आपको उसको पानी से निकालने की फ़िक्र लाहक हो जाती है। यही हाल हमारा हो रहा था। वो हमारी आँखों के सामने फिसल कर पानी में जा गिरा। हमारी तो जैसे जान ही निकल गई थी। आखिर हमसे ऐसी गफलत कैसे हो गई? हालांकि हम तो हमेशा अपने प्यारों के लिए बहुत मोहतात रहे हैं और कोशिश रहती है कि उन्हें कोई गम तकलीफ़ ना हो और कोई चोट ना पहुँचे। मगर क्या कीजिए कि अब ये कुछ हो चुका था और हमें फुर्ती से उसे पानी से निकालना था। हमने फ़ौरन से पहले उसे पानी से निकाला, सीने से लगाया, प्यार किया, उसके जिस्म को ढकने वाला लिबास उतारा, लिबास को अच्छी तरह से हवा में उछाल कर उसमें से पानी निकाला। लेकिन इस अमल से पहले उसके पेट में जो पानी जा चुका था उसे निकाला, बल्कि उसके लिए उसे उल्टा भी लटकाना पड़ा। फिर उसके बदन को खुश करने के लिए हमने उसे पंखे के नीचे लिटा दिया। ताहम हमें एहसास हुआ कि शायद उसे सर्दी लग जाएगी। ठंड लगने के खौफ से हम उसे किचन में ले गए और गैस हीटर चला दिया, उसे पास ही लिटा दिया। उसके लिबादे को भी खुश करने का चारा करने लगे। कुछ ही देर बाद हमने महसूस किया कि उसके बदन में करंट आ गया है। उसके बदन पर रोशनी देखकर हमारा चेहरा भी रोशन हो गया, वरना हमें तो यूं लग रहा था कि उसको कुछ हो गया तो दुनिया हमारे लिए अजनबी हो जाएगी, क्योंकि यही एक ज़रिया था जिससे हम पूरी दुनिया से राब्ते में थे। दिन रात हम उसे सीने से लगाए रखते थे। हमारा कोई पल भी उसके बगैर नहीं गुजरता था। कई बार हम उसे भूले से साथ नहीं ले जा सके तो यूं लगा जैसे हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो हमारी जान में जान आई। हमने कभी सोचा भी ना था कि उसकी हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया है। ताहम यूं ही उसने अंगड़ाई ली और नॉर्मल हुआ तो पहली काल ही किसी परिवश की आई हुई। यूं हमें अपने प्यारे मोबाइल फ़ोन पर और प्यार आया कि अब इसके अंदर से प्यार भरे संदेश आते रहेंगे और इसी के ज़रिए हम सारे दोस्तों से जुड़े हुए। तब हमें ख्याल आया
کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جب جاوید اقبال کا فون ہاتھ میں جانے پر، جب جاوید اقبال کا فون باتھ میں جانے پر لوٹے میں گر گیا تھا تو اس نے لوٹے کے پانی میں 2-4 غوطے لیے تھے، تو ہم دوستوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ موبائل تو گر ہی جاتے ہیں مگر لوٹے میں گر جانا شدید قابل مذمت ہے۔ پھر آپ نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھنا تھا کہ یہ وہاں سے پھسل نہ سکے۔ اول تو آپ کو باتھ روم میں سیل فون لے جانے کی ایسی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہم اسے یہ بھی کہتے رہے کہ وہ بیگم کے ڈر سے اپنا سیل فون واش روم میں لے جاتا ہے اور اپنے پیاروں اور پیاریوں سے وہیں چھپ چھپ کر گفتگو کرتا ہے۔ تبھی اس کی بیگم کی اس کے بارے میں مشکوک رہتی ہے کہ وہ باتھ روم میں اتنی دیر کیوں لگاتا ہے۔ جب بیگم وجہ پوچھتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے قبض کی بیماری ہے۔ اب جب وہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم جلدی میں سیل فون لے کر واش روم چلے گئے اور جیب پر ہاتھ رکھ کر اسے تھامنا بھول گئے، یوں یہ پھرتی سے پھسل کر سیدھا لوٹے میں جا گرا تاکہ وہاں غسل فرما سکے، تو ہم خود سے شرمندہ بھی ہو رہے تھے اور کسیانے بھی۔ تب ہم یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں رہے تھے کہ ہمارا سیل فون لوٹے کے پانی میں غسل فرمانے گیا تھا تاکہ ہماری سبکی نہ ہو، اور خاص طور پر تو جاوید اقبال سے یہ بات چھپائی کہ اب وہ ہمیں تانے دے گا۔ البتہ اس عظیم واقعے سے اتنا سبق تو ضرور ملا کہ کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے یا تانا دیتے ہوئے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات الٹی بھی پڑ سکتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب تو لگتا ہے موبائل فون جسم و جان کا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی بھی ایک لمحے کو اسے اپنے آپ سے جدا نہیں رکھنا چاہتا، حتیٰ کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کے ذریعے دوستوں کو شب بخیر کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات مشہور تھی کہ لوگ سوتے میں بھی چلا کرتے ہیں، اب تو لوگ سوتے میں بھی ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ موبائل اس کی دسترس میں رہے۔ اس طرح سے ایک مشہور بات ہوئی ہے کہ کوئی میاں بیوی خاصے عرصے سے ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے تھے اور بات کرنے کے روادار بھی نہیں تھے، تاہم فیملی اور بچوں کو دکھانے کے لیے ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے۔ ایک رات سوتے میں میاں صاحب نے ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ پہلے بیگم کی گردن کے نیچے ہاتھ مارا، پھر یوں لگا وہ اس کی کمر کے نیچے ہاتھ مار کر سہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ٹانگوں تک ہاتھ پہنچا تو بیگم سمجھی کہ اب صلح ہو گئی ہے۔ وہ شرما کے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے جاگ جائیں گے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کچھ نہیں، میں تو موبائل فون تلاش کر رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیگم کی مایوسی اپنی جگہ مگر موبائل کی اہمیت اپنی جگہ۔ آپ رات کو سوتے وقت صبح اٹھنے کا الارم بھی لگا رہے ہوں تو بیگم کو لگے گا آپ اپنی کسی سہیلی کو شب بخیر کا پیغام دے رہے ہیں۔ صبح الارم بھی بجے گا، وہ یہی سمجھے گی کہ یہ سہیلی نے کال کر کے آپ کو جگایا ہے۔ خیر، اب تو میاں بیوی روٹھ بھی جائیں تو ضروری باتیں موبائل کے میسج کے ذریعے ہو جاتی ہیں۔ یوں گھر کا نظام بھی چلتا رہتا ہے اور روٹھنا بھی جاری رہتا ہے۔ پہلے تو گھر کے کسی بچے کو مخاطب کر کے یہ کام کیا جاتا تھا۔ شوہر بچے سے کہتا تھا اپنی ماں کو بتا دو یہ کام ایسے کرنا ہے، اور بیوی بھی بذریعہ بچہ ہی مخاطب ہو کر کہتی اپنے ابا سے کہہ دو میں کوئی اس کی نوکرانی نہیں لگی ہوئی۔ اب تو خاندان کے سارے لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں تو عملی طور پر ساتھ بیٹھے نہیں ہوتے کہ ہر کوئی موبائل فون پر اپنے پیغام بھیج رہا ہوتا ہے یا کوئی تصویریں یا ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے شعر کسی اور موقع کے لیے لکھا تھا، لیکن یہاں فٹ آ رہا ہے کہ بیٹھا ہے پہلو میں لیکن لگتا ہے وہ ساتھ نہیں ہے۔ پہلے لوگ وقت دیکھنے کے لیے ہاتھ پر گھڑی دیکھا کرتے تھے، ہاتھ پر بندی گھڑی دیکھا کرتے تھے، اب موبائل آن کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے کیمرے گلے میں لٹکائے پھرا کرتے تھے، اب وہی
کام سیل فون سے بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ خریداری کرنے جاؤ تو واٹس ایپ پر فوٹو کھینچے گھر بھیج دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پسند ہے تو خرید لوں۔ پہلے بیرون ملک کال کرنی ہو تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا، ٹرنک کال ایکسچینج کے ذریعے ملائی جاتی اور پھر اوورسیز کال کا سارا دن انتظار کرنا پڑتا۔ اب وہ ایک بٹن کے فاصلے پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے ستاروں اور نقشوں کی مدد سے راستہ ڈھونڈا جاتا تھا، اب سیل فون میں وہ سہولت عام ملی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور جدید ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں اس طرح سے داخل ہو گئی ہے کہ اب اس سے بچنا محال ہے۔ جب بیگم اپنے خاوند سے شکوہ کرتی ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو وہ جواب دیتا ہے تو کیا میں نے یہ بچے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ حالانکہ بچے پیدا کرنا اور محبت ہونا ایک ہی بات نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ ٹیکنالوجی ہمیں قریب کر رہی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب برتھ ڈے اور عید مبارک کے پیغامات محض SMS پر بھیج کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی شرکت کا حق ادا کر دیا ہے، مگر اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ رشتوں کو بچانا ہے تو تعلق کو دل سے نبھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔